السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عربک گرامر کورس کی 7th کلاس ہے۔ اس سے پچھلا جو سیشن ہم نے ریکارڈ کیا تھا، جو کہ ہم نے فرائیڈے کو کیا تھا، اس میں ہم نے اس سے پہلے جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی ان سب کو ریوائز کیا تھا۔ ہم نے اس میں اسم کی جو 3 کیٹیگریز تھیں، ناؤن، پرو ناؤن اور ایڈجیکٹو، ان کو بھی ریوائز کیا، اور سینٹینس میکنگ کے حوالے سے جو 4 کیٹیگریز ہیں ان میں سے 3 کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا بھی، اور اس 1 گھنٹے کے لیکچر کے اندر ہم نے اس سب کو ریوائز بھی کر لیا۔ آج ہم نے اسم کی جو سینٹینس میکنگ کے حوالے سے 4th کیٹیگری ہے، وسعت، ہم نے اس کی طرف موو کرنا ہے۔ اسم کی جو 4th کیٹیگری ہے وسعت، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اسم کی جو 4th کیٹیگری ہے وسعت، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اب وسعت کہتے ہیں کیپیسٹی کو، کشادگی، کسی زبان میں اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، وہ کتنی وسیع ہے، اس کی فصاحت کتنی ہے، اس کی بلاغت کتنی ہے۔ اب وسعت جو ہے ہر لینگویج میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ وسعت میں کیپیسٹی میں 2 طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، یا اسم کے حوالے سے وہ نکرہ ہو سکتی ہے یا وہ معرفہ ہو سکتی ہے۔ اب اردو میں بھی ہم نے وسعت کو ڈیٹیل میں جونیئر کلاسز میں ڈسکس کیا ہوا ہے، اردو گرامر کو سمجھتے ہوئے سکولز میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں بھی ہم نے 2 ہی چیزیں پڑھی تھیں، نکرہ اور معرفہ۔ عربی میں بھی وسعت میں 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، وہ ہیں نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ کہتے ہیں عام چیزوں کو جو کسی چیز کے لیے مخصوص نہ ہو، کتاب، کرسی، دروازہ، دیوار، یہ ساری عام چیزیں ہیں۔ معرفہ، معرفہ جو مخصوص ہو گیا ہو کسی چیز کے ساتھ، جو کہ اسپیسیفک ہے، جو خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کی پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو معرفہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم معرفہ کو جو کہ کم ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے، اور جو اسماء معرفہ کی کیٹیگری میں فٹ ان نہ ہوئے ان کو ہم نکرہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں معرفہ کی 7 اقسام کی طرف۔ جو معرفہ کی 7 اقسام ہیں ان میں سے ہم نے ابھی کے لیے آج کے لیکچر میں 5 اقسام پڑھنی ہے۔ 7 ٹائپس میں سے 5 کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اب جو باقی 2 اقسام ہیں وہ تھوڑی کمپلیکس ہیں، اور وہ سینٹینس میکنگ میں جب ہم جملے بنانا شروع کریں گے تو اس دوران جب ہم اسم کو جملے میں استعمال کریں گے، مرکب کی طرف جائیں گے یا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، تو وہاں پہ ہمیں اس کی 2 کیٹیگریز اور بھی ملیں گی۔ تو ابھی ہم نے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہم اس کو سمجھنے کی بجائے اور کنفیوز ہو جائیں گے، تو اس لیے اس کو ابھی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو باقی 5 اقسام ہیں وہ اس کو آج کے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ اب وسعت کے حوالے سے جو اسم معرفہ ہے اس کی 5 اقسام میں سے جو پہلی ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے اسم علم۔ اب علم کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے جھنڈا، جیسے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو عباس علمدار کہا جاتا ہے، کیونکہ کربلا کے موقع پر انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا مسلمانوں کی فوج کا، اس لیے ان کو عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ اب اسم علم کی اندر جو کیٹیگریز ہیں وہ 3 ہیں۔ علم کہتے ہیں کسی خاص چیز کو۔ اب خاص کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں، کسی خاص شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی خاص چیز کا نام ہو سکتا ہے، یا کسی خاص جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔ اب کسی خاص شخص میں کیا آئے گا؟ شخص میں اگر ہم صرف بولیں شخص تو وہ عام ہے، رجل ایک عام ہے، نکرہ ہے۔ لیکن آپ کسی کے ساتھ مخصوص کر دیں گے، زید، زید اب کسی مخصوص شخص کا نام ہے تو وہ اسپیسیفک ہو گیا ہے کسی ایک پرسنالٹی کی طرف، تو وہ اسم معرفہ بن گیا۔ چیز میں اگر ہم صرف کہہ دیں کتاب،
کرسی، دیوار، تو یہ ساری عام چیزیں ہیں. لیکن آپ مخصوص کر دیں جیسے قرآن. قرآن اب ایک مخصوص کتاب کا نام ہے، اسپیسیفک ہو گیا ہے، تو یہ جو ہے اسم علم کے اندر آ جائے گا. جگہ. اب جگہ تو ایک عام سی ٹرمینالوجی ہے، لیکن اگر کسی نام کو کسی خاص جگہ سے مخصوص کر دیا جائے تو وہ اسم علم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. جیسے مکہ، اس کے بعد پاکستان، مدینہ، المدینہ. ٹھیک ہے، کہ مدینہ صرف کہتے ہیں شہر کو، المدینہ المنورہ، المدینہ المنورہ. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا خاص. اب ہم چلتے ہیں ان کی ایگزامپلس کی طرف. اب ایگزامپلس میں نے 3 کالمز بنا دیے ہیں. جو پہلا کالم ہے اس میں ہم نے شخص کے نام کو ایز اے اسم نکرہ یا معرفہ دیکھنا ہے. اس میں میں نے کچھ اسم نکرہ بھی اور کچھ اسم معرفہ مکس بھی کر دیے ہیں، تاکہ جب میں ان کو ایکسپلین کروں گا تو اگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہے نکرہ اور معرفہ کے درمیان تو وہ بھی کلیئر ہو جائے. اور جو تھرڈ ہے وہ پہلی کیٹیگری ناموں کی ہے، کسی شخص کے نام کی. سیکنڈ کیٹیگری میں جگہوں کے نام آ جاتے ہیں، اور تھرڈ کیٹیگری میں چیزوں کے نام آ جاتے ہیں. تو پہلے کالم کی طرف چلتے ہیں. زید. زید اب کسی شخص کا نام ہے، کسی مخصوص شخص کا نام ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسم عالم میں آ جاتا ہے. موسیٰ. موسیٰ بھی ہمارے انبیاء میں سے بھی ایک نبی ہیں، تو یہ بھی اسم علم کے اندر آ جاتا ہے. اب ایک اور بھی یہاں پہ میں ڈفرینشیٹ کرتا چلوں، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے، اور ریوائز کرنے کے لیے کہ زید ان کے اوپر تو 2 پیش آئی ہیں، یعنی کہ اعراب ہے. تو موسیٰ کے اوپر اعراب کی شکل میں کھڑی زبر ہے، یعنی کہ کوئی پیش 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ جو ہے یہ مبنی اسماء میں سے ہے. اب مبنی اسماء کون سے تھے؟ جس کی تینوں فارمز اعراب کے اعتبار سے سیم ہوتی تھیں. اس کی مرفوع، منصوب اور مجرور فارم تینوں سیم ہوتی تھی. تو موسیٰ کی جو تینوں فارمز ہیں وہ سیم رہیں گی. اس کے بعد ابراہیم. اب ابراہیم جو ہے یہ بھی اسم علم ہے. اب اسم علم تو ہے، لیکن اس کی بھی جو اعراب ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ کون سا جی اسم ہے؟ یہ غیر منصرف اسم ہے. غیر منصرف اسماء کی جو 3 اعراب کے حوالے سے کیٹیگریز تھیں، کہ پہلے میں ان کے اوپر پیش آتا ہے، اور دوسری اور تھرڈ فارم میں ان کے اوپر ایک زبر آتا ہے. اس کے بعد حامد. حامد ایک شخص کا نام ہے، صفت بھی ہے، تو یہ اسم علم ہے. بلال. حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جو کہ حبشہ سے آئے تھے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے. یہ بھی ایک مخصوص شخص کا نام ہے. اب چلتے ہیں جگہوں کے نام کی طرف. مکہ. مکہ ایک اب مخصوص شہر کا نام ہے، تو یہ بھی اسم علم ہو گیا. پاکستان. اب پاکستان جو ہے، پاکستان کو عربی میں پاکستان کہتے ہیں، کیونکہ پا جو ہے وہ عربی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. حروف الہجا میں پا نہیں ہے، اس لیے وہ عربی جو ہیں وہ اگر کسی لفظ میں پا آئے تو اس کی جگہ با پڑھتے ہیں. تو پاکستان جو ہے یہ بھی ایک مخصوص جگہ کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، تو یہ بھی اسم عالم ہے. مسجد. اب مسجد جو ہے یہ ایک اسم نکرہ ہے، کسی خاص مسجد کا نام نہیں ہے. اب کسی مسجد کا نام ہو مسجد البلال، ٹھیک ہے، تو مسجد قباء، مسجد نبوی، اگر کوئی مخصوص جگہ کا نام کر دیا ہو، کسی مخصوص مسجد کا نام کر دیا ہو، تو وہ اسم علم بن جائے گی. تو ابھی کے لیے صرف مسجد یہ اسم نکرہ ہے، یہ اسم معرفہ کی کیٹیگری میں نہیں آتی. بیتن. اب بیتن بھی صرف گھر ہے، کسی مخصوص شخص کا گھر یا کسی مخصوص گھر کو نہیں کر دیا گیا کہ یہ گھر ہے، کسی اور کا گھر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ بھی اسم نکرہ ہے. بدر. بدر ایک مقام کا نام ہے جہاں پہ غزوہ بدر لڑی گئی تھی، تو یہ ایک مقام کو اس نام سے مخصوص کر دیا گیا ہے. تو یہ اسم معرفہ میں اسم علم کی جو کیٹیگری ہے جگہ، اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد چیزوں کے نام. کتاب. کتاب جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، کیونکہ کسی مخصوص کتاب کا نام نہیں ہے. قرآن. اب یہ ایک مخصوص کتاب کا نام ہے، تو اس کے لیے یہ اسم معرفہ میں اسم علم ہے. کرسی. کرسی جو ہے ایک اسم نکرہ ہے،
کسی مخصوص چیز کا نام نہیں ہے، عام چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد ماء، ماء کہتے ہیں پانی کو۔ اب پانی کے بھی بہت سے نام ہوتے ہیں، جیسے ماء زمزم، زمزم کا پانی۔ اس لیے اگر صرف ماء ہو تو یہ اسم نکرہ ہے۔ I hope that it clarifies the concept of اسم علم۔ اب ہم چلتے ہیں اسم معرفہ کی سیکنڈ کیٹیگری کی طرف۔ اب اسم معرفہ کی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے، اسم ضمیر۔ اب جو ہم نے اسم کی تین کیٹیگریز پڑھی تھی، ناؤنس، پروناؤنس اور ایڈجیکٹیوز، اس میں سے جو سیکنڈ کیٹیگری تھی ناؤنس، پروناؤنس، اس کا ہم نے نام دیا تھا ضمائر، اسم ضمیر۔ اب اسم ضمیر جو ہے وہ صرف پروناؤنس نہیں ہوتے، وہ ایک اسپیسیفک ٹائپ آف پروناؤنس ہوتے ہیں۔ پروناؤنس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ جو نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جو اسم ضمیر ہے نا، وہ صرف پرسنل پروناؤنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آئی، وی، ہی، شی، دے، دیم۔ ان سب اسماء کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے اس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ آل پروناؤنس کے لیے وہ نہیں ہے کہ مطلق نہیں ہے کہ سب پروناؤنس اس کے اندر آئیں گے، یہ صرف پرسنل پروناؤنس کو اپنی کیٹیگری کے اندر انکلوڈ کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں، ایگزامپلس میں کلیریفائی ہو جائے گا۔ نحنو، اب اردو میں ہم کہتے ہیں ہم، انگلش میں وی، اس کی جو عربک ہے وہ ہے نحنو۔ نحنو ایک پرسنل پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ انتا، آپ، یہ مذکر ہے۔ اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے انتی، یہ مذکر کے لیے اور واحد کے لیے ہے۔ اب اس کی ساتھ ساتھ میں جو مثنیٰ اور جمع ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تاکہ کچھ کنفیوژن وغیرہ نہ رہے۔ انتا کا جو مثنیٰ بنتا ہے اس کے لیے، مذکر کے لیے، وہ بنتا ہے انتما۔ اسی طرح جو اس کا جمع بنتا ہے وہ بنتا ہے انتم، اور مؤنث کا انتی سے مثنیٰ انتما ہی بنتا ہے۔ مذکر میں جو سیکنڈ پرسن ہے، جیسے آپ، ٹھیک ہے، اس کا جو مثنیٰ ہے وہ سیم ہوتا ہے، انتما اور انتما یہ سیم ہے، لیکن جو آگے جمع بنتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے۔ انتا سے بنتا ہے انتم، اور انتی سے بنتا ہے انتنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوا سے بنے گا ہما اور ہم، ہیا سے ہما اور ہننا۔ ہوا کہتے ہیں ہی، تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، وہ، اور اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے ہیا سے ہما مثنیٰ، اور جو اس کا جمع بنے گا وہ ہوگا ہننا۔ اس کے بعد چلتے ہیں تھرڈ کیٹیگری کی طرف، جو ہے اسم معرفہ کی تھرڈ کیٹیگری، وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ بھی جو ہے پروناؤن ہے، لیکن کچھ خاص پروناؤنز ہیں جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ وہ کون سے پروناؤنز ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز، جو غیر عاقل چیز کو، غیر جاندار چیز کو، نان لیونگ تھنگ کو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پروناؤنس کیے جاتے ہیں۔ اب ان میں جو اسم ضمیر ہے وہ اس کے اندر نہیں آتا، اس کی کچھ الگ پروناؤنس ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بولا یہ صرف نان لیونگ تھنگس کے لیے ہوتے ہیں۔ اب قریب کے لیے اور چیز ہے، اور اشارہ ہے، اور دور کے لیے اور اشارہ ہے۔ اس طرح قریب میں مذکر کے لیے اور اشارہ ہے، قریب میں مؤنث کے لیے اور اشارہ ہے، دور میں مذکر کے لیے اور اشارہ ہے، اور دور میں مؤنث کے لیے کوئی اور اشارہ ہے۔ حاذا، حاذا یعنی کہ یہ، قریب کی چیز اور مذکر۔ حاذل کتاب، قریب میں اگر کتاب پڑھی ہے تو حاذل کتاب، کہ میرے قریب میں ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، یہ مذکر کے لیے۔ مؤنث میں حاذہ، قریب میں ہی مؤنث کے لیے حاذہ، حاذہ کہتے ہیں قریب میں ہی کوئی چیز ہو لیکن وہ مؤنث ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے حاذہ استعمال ہوتا ہے۔ دور کے لیے، اب ذالکا، ذالکا دور کا اشارہ ہے، اور دور کے اشارے میں مذکر ہے۔ ذالک الکتاب قرآن میں بھی آیا ہے۔ اب قرآن میں جو ذالک الکتاب استعمال ہوا ہے وہ اشارہ اس میں قریب کا ہی ہے، لیکن اس میں میننگ کچھ اور کنوے ہو رہا ہے۔ وہ میننگ کیا کنوے ہو رہا ہے؟
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نام کی چیز ہی نہیں، اٹ ہیز نو ڈاؤٹ، تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ہے تو قریب میں، تو اس کے لیے دور کا اشارہ کیوں استعمال ہوا ہے، ذالکا کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہاں پہ حاضہ بھی تو استعمال ہو سکتا تھا، حاضل کتاب بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن ذالک الکتاب کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو ذالک الکتاب کی جو تفسیر ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ذالکا کے دو معنی ہیں، ایک وہ دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا کہ اگر کوئی قریب کی چیز ہو لیکن اس کی تعظیم اور اس کی تکریم اتنی زیادہ ہو کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہم دور کا اشارہ استعمال کریں، اشارہ استعمال کریں، تاکہ اس کی عظمت اور اس کی تکریم کو بھی بیان کیا جا سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی اس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حاضہ کی جگہ، قریب کے اشارے کی جگہ دور کا اشارہ استعمال کیا ہے، اس لیے قرآن میں حاضل کتاب کی جگہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آتا ہے۔ تل کا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، تل کا حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ اب دور کے اشاروں اور قریب کے اشاروں کی بھی تین فارمز بنتی ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ حاضہ سے حاضانی، اور آگے جمع بنے گا ہاؤلائی، حاضی ہی سے ہاتانی۔ اب جو ہم نے ضمائر پڑھے ان میں مثنیٰ سیم تھا، لیکن جو اسم اشارہ ہے اس میں جو قریب کے اشارے ہیں ان میں مثنیٰ ڈیفرنٹ ہے لیکن جمع سیم ہے، حاضہ سے حاضانی اور حاضی ہی سے ہاتانی، لیکن جو جمع ہے ہاؤلائی وہ سیم رہے گا۔ اب ذالکا اور تلکا، ان سے جمع بنتا ہے اولائکا۔ اولائکا قرآن میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، قرآن میں جب منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی اس میں یہ استعمال ہوا ہے، وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اور شروع میں بھی سورۃ البقرہ کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی تو اس کے بعد کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور انہی کو ہی اصل میں جو کامیابی ہے وہ حاصل ہوئی ہے۔ تو اس کا جو کانٹیکس ہے، جو پچھلی تین آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اسم معارفہ کی فورتھ کیٹیگری کی طرف۔ اسم معارفہ کی فورتھ کیٹیگری ہے اسم موصول۔ اب اسم موصول بھی پروناؤن ہے، لیکن اس کے اندر اسم اشارہ نہیں آ سکتا اور اس کے اندر اسم ضمیر بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے کچھ اپنے پروناؤنز ہیں جو کہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں، ان پروناؤنس کو ہم کہتے ہیں کنجکٹو پروناؤنس۔ کنجکٹو ہوتا ہے دو جملوں کو جوڑنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کنجکٹو پروناؤن کہتے ہیں، اس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں۔ اور ریلیٹو پروناؤن، جو پیچھے اسم آیا ہو اس کی صفات کو بیان کرنے کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے یا جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے اس کو ہم اسم موصول یا ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر آ جاتے ہیں اسماء، ان کا نام ہے الذی۔ الذی کہتے ہیں the one who، وہ جو۔ اب اس کا بھی مذکر اور مؤنث ڈفرنٹ ہے۔ الذی سے جو مذکر مراد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ التی مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے اور ریلیٹو پروناؤن، ٹھیک ہے۔ الذین، الذین اب جمع ہے، الذین بھی قرآن میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ در حقیقت مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللاتی، اللاتی جمع ہے التی کی، یہ قرآن میں کچھ خاص اس طرح استعمال تو نہیں ہوا، لیکن فار یور نالج آئی ہیو ٹولڈ یو۔ تو یہ مذکر اور الذی مذکر ہے، التی مؤنث ہے، الذین
مذکر کی جمع ہے، اور اللتی اللاتی مؤنث کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں لاسٹ کیٹیگری کی طرف۔ اب لاسٹ کیٹیگری جو ہے، جو پانچویں ہے، ٹوٹل تو سات ہیں لیکن جو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھنی ہے اس میں لاسٹ پانچویں ہے۔ اس کا نام بتانے سے پہلے میں اس کا پروسیجر آپ کو بتا دوں گا، تاکہ جب ہم اس کا نام پڑھیں تو آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اب اس کیٹیگری میں ہم نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں، کامن سے اسپیسیفک کرتے ہیں کسی چیز کو۔ اس کے لیے جو نام ہے وہ میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ اسم کی پانچویں کیٹیگری ہے وسعت کے اعتبار سے۔ کتاب سے، اب کتاب ایک نکرہ ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے کسی اسپیسیفک کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے الکتاب، ٹھیک ہے، کتاب سے الکتاب۔ اب کتاب کو معرفہ بنانے کے لیے صرف لام کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جو لام سکون کے ساتھ ہے، صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے کتاب کو نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے۔ لیکن کیونکہ لام کے اوپر سکون ہے تو سکون کو ہم پروناؤنس تو نہیں کر سکتے، اس لیے اس لام کو پروناؤنس کرنے کے لیے ایک حمزہ کو ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اور وہ حمزہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ اب اس لام کو ہم کہتے ہیں لام تعریف، کہ یہ نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے اس لام کو ساتھ لگایا جاتا ہے، اور اس حمزہ کو، لام کو پروناؤنس کرنے کے لیے جو ساتھ لایا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے حمزۃ الوصل۔ اب کتاب سے بنے گا الکتاب، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور الکتاب ایک مخصوص کتاب ہو سکتی ہے۔ اقلام، اقلام ہوتے ہیں قلم کی جمع ہے، اب اقلام سے بنے گا الاقلام، ٹھیک ہے، کوئی مخصوص کلموں کی طرف اشارہ ہے۔ اب جو ان کے اعراب ہیں وہ بھی آگے چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر کتاب کے اوپر دو پیش لگے ہیں، اگر کتاب بن ہے تو جب اس کا معارفہ بنے گا، اگر پیچھے ال لگے گا تو دو پیش کی جگہ ایک پیش آئے گا، اور اگر یہاں پہ کتاب بن ہے، الف ہے اور دو زبر ہے، تو یہاں سے بنے گا الکتابہ، الف ہٹ جائے گا اور ایک زبر بھی ہٹ جائے گا، تو یہاں پہ آ جائے گا الکتابہ، صرف ایک زبر۔ اور اگر یہاں پہ ہے کتابن، تو کتابن سے الکتابی، تو یہ جو اسماء میں اعراب کا چینج آتا ہے وہ نکرہ سے معرفہ میں بھی چینج ہوتے ہیں۔ لیکن جو مبنی اسماء ہیں، مبنی اور غیر منصرف اسماء، ان کا سیم رہتا ہے، کیونکہ ان کی ایک پیشی ہوتی ہے، ایک زبر ہوتا ہے اور ایک زیری ہوتی ہے موسٹ کیٹیگریز میں، ٹھیک ہے، تو وہ سیم رہتا ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں، پہلے اس کے نیم کی طرف چلتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ اب معرف باللام کہتے ہیں یعنی کہ نکرہ کو معرفہ بنایا گیا ہو لام لگا کر، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ہم لام لگاتے ہیں، اور لام کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہم الف لگاتے ہیں۔ ویسے الف کا کوئی رول نہیں ہے نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے، لیکن چونکہ لام کو ہم انڈیپینڈنٹلی پروناؤنس نہیں کر سکتے، اس لیے ہم حمزہ ساتھ لگاتے ہیں۔ تو ال کے آگے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ال ایک مخصوص چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ال سب چیزوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل الکتاب، الکتاب سے مراد کوئی مخصوص کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہاں پہ بہت سی کتابیں پڑھی ہیں تو ہم اس کے لیے بھی الکتاب استعمال کر کے اس سے یہ معنی لے سکتے ہیں کہ ہماری مراد سب کتابیں ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں پہلی آیت میں الحمد للہ رب العالمین، اب الحمد، اب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی ثنا ہے، تو ہم اس سے کوئی مخصوص ہم مراد نہیں لیں گے۔ الحمد کا جو دوسرا معنی ہے یعنی کہ تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ال کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا ایک تو کانٹیکس ضروری ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ استعمال کس کے لیے ہوا ہے۔ اگر وہ صفات، اور اگر وہ جو اسم آیا ہے یا جو صفت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو وہ مخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگی۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، الرحمن، الرحیم، الکریم، الجبار، ٹھیک ہے،
تو ان ناموں کے ساتھ ال اس لیے لگتا ہے کہ یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اب الرحمن، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، القدیر، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا۔ اب یہ نام کسی اور کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ علم تو، اور سب سے زیادہ قدرت، سب سے زیادہ سماعت، سب سے زیادہ حکمت وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس لیے یہ نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کے ساتھ ال لگاتے ہیں۔ اب ویسے تو نکرہ سے معارفہ بنانے کے لیے ہی ال لگتا ہے، لیکن عربی زبان میں اگر عرب لوگ کسی معارفہ کے ساتھ ال لگاتے ہیں تو وہ بھی ہم اس لفظ کے ساتھ ال لگائیں گے، کیونکہ رولز یہاں پہ عربوں کے اپلائی ہوں گے، ہم نے ان کے رولز کو فالو کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ال لگا دیا تو یہ ان کا رول ہے اور ہم اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے جو اسم کی چوتھی کیٹیگری ہے، اسم کی وسعت ہے، اس کے اندر اسم نکرہ اور اسم معارفہ، اور معارفہ کے اندر 5 اقسام کو ہم نے بریفلی ڈسکس کر لیا ہے۔ جو باقی 2 اقسام ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم جملے بتائیں گے تو ان کے اندر ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اب جو اقسام اس کے اندر فٹ نہ ہوئی اسم معارفہ کے اندر، اس کو ہم اسم نکرہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس، اینڈ دوبارہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے وہ شخص بہتر ہے، تم سب میں سے وہ شخص بہتر ہے جو قرآن سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز سیکھے اور آگے خود تک نہ رکھے، اس کو آگے دوسروں تک بھی سکھائے۔ دوسروں کو سکھائے گا، اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں۔ ایک تو آپ کا جو خود کا کانسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر ہوتا ہے، اور آپ دوسروں کو بھی وہ نالج شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اسباق میں داخل ہونے کے لیے I urge you to learn the Arabic and share this to other people۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔